کہ آپ کی باری ہے، آپ اس کا اقرار نہیں کر رہے ہو لیکن جانتے ضرور ہو کہ آپ کی باری ہے۔ یہ ٹریٹیز، یہ چمچا گیریاں، یہ آپ کو نہیں بچا سکے گی۔ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لیکن یہ جو میں پڑھ رہا ہوں یہ سید خامنہئی شہید کے لیے نہیں پڑھ رہا ہوں انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ میں پڑھ رہا ہوں پوری مسلم امہ کے لیے۔ سید کو تو میں کہوں گا کہ مبارک سید خامنہئی شہید، تم نے وہ درجہ حاصل کر لیا جو ہم طاقتور جوان ہوتے ہوئے بھی حاصل نہ کر سکے۔ تم نے 86 سال کی عمر میں وہ درجہ، وہ رتبہ پایا کہ تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی باہوں میں لیں گے اور مولا علی تمہاری جرت پہ جھوم رہے ہوں گے۔ اور آپ کون سی گارنٹی دیتے ہیں ہمیں کہ یہ آپ پر، اس کے بعد آپ پر نہ چڑھ دوڑیں؟ ضروری نہیں۔ اللہ اس ملک عظیم کی حفاظت فرمائے، ہمارا بچہ بچہ اس پہ قربان ہوگا، لیکن اگر ہم صرف اور صرف ایٹم بم کی طرف دیکھ رہے ہیں تو آپ نے دیکھا ماضی میں کہ ایٹم بم ہوتے ہوئے بھی آپ کو IMF، FATF، پابندیاں، سینکشنز، اللہ ایک، رسول ایک، قرآن ایک، تو دوسرا کافر کیسے ہو گیا؟ آج کیا ان پابندیوں اگر خدا نہ خواستہ آپ پر دباؤ ڈالا گیا تو یہ کیا دست و گریباں نہیں ہوں گے؟ یا کیا یہ سنی شیعہ سنی بن کے نہیں لڑیں گے؟ یا کہ یہ مہاجر سندھی بن کے، پٹھان پنجابی بڑھ کے، بلوچ پٹھان بڑھ کے نہیں لڑیں گے؟ ایک بہت بڑا واقعہ ہوتا ہے، اس صدی کا مسلم امہ کا سب سے بڑا لیڈر، میں بغیر کسی ایک لمحہ سوچے بغیر کہوں گا کہ مسلمان امہ کا سب سے بڑا لیڈر، کردار کے لحاظ، کیونکہ لیڈر کردار کے لحاظ سے بنتے ہیں۔ لیڈر کو، اس نے اپنے آپ کو کبھی لیڈر نہیں کہا، لیڈر کو کہنے، جتانے، بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کا کردار اس کو لیڈر بناتا ہے۔ مسلم امہ کا سب سے با کردار انسان اپنے بیوی، بچوں، نواسیوں، نواسوں سمیت شہید کر دیا گیا۔ اب ایک طرف تو میں کہوں گا سر کہ اکثر لوگ ایسے موقعوں پر کہتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ رضن بیزائی وہ تسلیماً للامری وقالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لیکن یہ جو میں پڑھ رہا ہوں یہ سید خامنہئی شہید کے لیے نہیں پڑھ رہا ہوں انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ میں پڑھ رہا ہوں پوری مسلم امہ کے لیے۔ سید کو تو میں کہوں گا کہ مبارک سید خامنہئی شہید، تم نے وہ درجہ حاصل کر لیا جو ہم طاقتور جوان ہوتے ہوئے بھی حاصل نہ کر سکے۔ تم نے 86 سال کی عمر میں وہ درجہ، وہ رتبہ پایا کہ تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی باہوں میں لیں گے اور مولا علی تمہاری جرت پہ جھوم رہے ہوں گے۔ یہ انا للہ و انا الیہ راجعون ہم اپنے لیے پڑھ رہے ہیں، کیونکہ کچھ نہیں رہا۔ ہم دھرتی پہ بوجھ ہیں، ہم اناج پہ بوجھ ہیں، ہم کھاتے پیتے چلتے ہوئے تھیلے ہیں، تھیلے، انسان نہیں۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا سر کہ جب غزہ کے لیے جو فوٹیجز آتی ہیں، اللہ گواہ دیکھی نہیں جاتی، ہم چینل چینج کر دیتا ہوں، لیکن ایک خیال ہمیشہ دل میں رہتا ہے کہ گناہگار تو ویسے بھی ہیں، بخشش اللہ جانے وہ غفور رحیم میں ہوتی ہے یا نہیں، اس کی رحمت کا پورا آسرا ہے، کوئی نہ کوئی شاید عذر کام آ جائے، شفاعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کام آ جائے، لیکن اس کا جواب کیا دیں گے؟ یہ جو ہمارے سامنے معصوم بچوں سے لے کر بوڑھے جوان، اب تو لاکھوں کی تعداد میں ٹکڑے کیے جا رہے ہیں بم بلاسٹ کر کے، اس کا جواب ہم سارے مسلمان روز قیامت کیا دیں گے؟ یہ ایک بات سوچنی پڑے گی، آپ کو طے کرنی پڑے گی۔ بقول اشفاق احمد کے کہ ہم اس دنیا میں اس لیے مار کھا رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور ہم اس جہان میں اس لیے مار کھائیں گے
کہ ہم نے اسلام کا نام استعمال کیا, ہم نے اپنے آپ کو مسلمان کہا. مسلمان ایسے ہوتے ہیں؟ ہم دونوں جہانوں میں مار کھائیں گے. خامنہ ای صاحب کی شہادت ایک بار پھر اس کربلا کی یاد دلاتی ہے کہ جہاں تنہا مولا حسین اپنے خاندان سمیت جہاں میں شہادت نوش کر گئے, لیکن بیعت یزید نہیں کی. وہ جذبہ ایمانی دوبارہ تازہ ہوا ہے. اور اگر ان کو شہید کرنے والا کوئی یہ سوچتا ہے کہ شاید یہ مشن پورا ہو گیا, تو ایسا نہیں بھائی. آؤ دیکھو کہ کل جو کفر کے رافضی ہونے کے فتوے لگاتے تھے, آج وہ کہتے ہیں کہ وہی ایک شخص مسلمان نکلا ہے, باقی ہم سارے ویسی بیکار میں. میں نے کہا دھرتی پہ بہت چلتے پھرتے. آج وہ FIR کٹوا رہا ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اللہ تعالیٰ کے حضور, اور سارے شہداء اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہوں گے. اور آج وہ شکایت جب درج کرا رہا ہوگا, ہم سب کا نام بھی اس میں ہوگا, ہم سب کا اس میں نام ہوگا. اور سید کھڑا ہو کر وہاں کہہ رہا ہوگا کہ مالک میں تو آپ کے حکم پر کھڑا رہا, پر آپ کا باقی سارے کلمہ گو جو ہے وہ ہم کھڑے ہیں, ہم آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں, ہم آپ کے ساتھ لیٹے ہیں, یہ باتیں کرتے رہے, باقی کچھ نہیں تھا. جمع خرچ کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا. ہم نہیں کہتے کہ آپ کوئی فوج کشی کر دو, ہم نہیں کہتے خدا نہ خواستہ کسی کو کوئی بم مار دو, کچھ تو کرو. یہ مسلسل اپنے اوپر FIR درج کرا رہے ہو اللہ کے حضور. میں وزیر اعظم صاحب کو کہوں گا کہ اس FIR میں آپ کا بھی نام ہوگا, کہ آپ بھی پاکستان کے سربراہ تھے. آپ نے کیا ایسا قدم اٹھایا کہ امت مسلمہ اس ظلم سے محفوظ رہے. ایک اتنی بڑی شخصیت زہد و تقوی کے حساب سے, مال و زر کے حساب سے نہیں. آپ نے کئی ویڈیوز دیکھی ہوں گی, مجھے بولنے کی ضرورت نہیں سوشل میڈیا پر, کہ وہ امام جو عبا پہنے ہوئے تھا, اس کے نیچے جو کرتا تھا وہ بھی تار تھا, اس کے بھی داغے اور ریشے باہر آ رہے تھے. اس کے چپل اور جوتوں کی حالت بھی آپ نے دیکھ لی کہ وہ شاید ہم میں سے کوئی بھی دوبارہ ایسے بوسیدہ جوتے اور کپڑے نہ پہنے. لیکن وہ امام, وہ اب آپ بنکر میں چلے, آپ کو محفوظ کرتے ہیں. تو اس نے کہا پہلے 9 کروڑ عوام کو لے جاؤ. انہوں نے کہا سر جگہ نہیں. تو اس نے کہا میں ان سے مختلف بھی نہیں, اور مجھے تو ویسے شوق شہادت ہے. اور 86 سال کی عمر میں دیکھیں اللہ کس طرح نوازتا ہے. سر کس طرح نوازتا ہے اللہ, کہ 86 سال کی عمر میں اس کو وہ درجہ ملتا ہے کہ شاید رہتی دنیا تک بہت کم لوگوں کو ملے, سوائے ہمارے اہل بیت, شہادت پانے والے نوجوان, فوجی نوجوان اور دوسرے جو شہادت پاتے ہیں, ان کا درجہ ہی الگ ہے. سر یہ FIR جو خامنہ ای صاحب کٹوا رہے ہوں گے, اس میں ہم سب کا نام تو ہوگا, سارے مسلمانوں کا نام ہوگا. اور دشمن کو اتنا طاقتور